علیہ شہید صاحب السلام یا خیرت سے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہیں آپ؟ انا احبک کثیر انشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. سنائیں خیرت سے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ جی ہیں. مولا سے کا ظہور نصیب ہو تو ہمارا بھی سلام کہہ دیجیے گا. ہم ایک اسی انتظار میں جی رہے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، وہ سن رہے ہیں، مولا سن رہے ہیں انشاءاللہ، مولا سن رہے ہیں. بے شک بے شک. سلام اللہ ہے. اچھا سلام اللہ ہے. صلی اللہ علیہ یا ابا صالح. اچھا میں گزارش حضور یہ کر رہا تھا آپ سے کہ جب ایک بچہ پوچھ رہا تھا سوال، تو میں نے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کو میں وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا اور کا جو نکاح تھا وہ آسمانوں میں اللہ نے اولن پڑھایا، جیسے کہ وہ بیان کر رہا تھا، اور 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کر اور پورے یاقوت اور موتی جو ہے نچھاور ہو رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حوریں ان کو اٹھا رہی تھیں تاکہ فرشتوں کو دیے جائے اور وہ قیامت تک ایک دوسرے کو ہدیتاً پیش کرتے رہیں. یہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بحر و بر کی ملکہ کے پاس اللہ نے ہر چیز ان کی یعنی پوری کائنات ان کی روٹی کھا رہی ہے، تو ان کو دربار میں منافقین کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ یاد ہے وہ شیخ عباس قمی نے معاویہ لعین کا ذکر کیا تھا کہ مولا علی کو خط لکھا تھا کہ یاد نہیں تم بھول گئے ابو الحسن کے، جب تم یاد ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کا، ٹھیک ہے. تو ایک دروازے پہ جا کے کہتی تھی کہ گواہی دے دو، اور لوگ دروازہ بند کرتے تھے، ہم بھول گئے، ہمیں یاد نہیں ہے. تو نصرت امام جو تھا بی بی کا ٹاپ موسٹ اور اونلی ایکسکلوسیو ایجنڈا جو تھا وہ نصرت امام. دوسری بات یہ سیدہ اولیاء جناب زینب سلام اللہ علیہا کا وہ بھی یہی کوفہ میں مصر گئیں، پھر وہاں پہ شہید مدینے آئیں، وہاں سے ان کو ڈپورٹ کر دیا، پھر اس کے بعد وہ جناب عبداللہ کی جائیداد تھی شام میں، وہاں پہ شہید ہوئیں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نصرت امام کی سیرت اسوا قطعاً انہوں نے قائم کر دیا کہ دیکھو شیعوں یہ ہے مقام اور ہمارے لیے بہترین سیرت ہماری، اور اس اسوا پہ عمل کرو گے تو کامیاب و کامران شاد و آباد رہو گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اکون انصار اللہ آیا ہے یا ولا ینصر اللہ آیا ہے کہ جو اللہ کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا تو اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، یعنی قائم اہل محمد کی جو مدد کرتا ہے اللہ اسی کی مدد کرتا ہے. تو اب یہ ہے کہ برہان تفسیر میں ساری جو نصرت کی آیات ہیں انصار کی ہیں، وہ ساری کی ساری صاحب الامر اجل فرد شریف نے رحمت انہوں نے کیا نام ہے ان کا ہاشم بحرانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اچھا تو دوسرا یہ تھا کہ مقام محمود جو زیارت عاشورہ میں ہے نا، وصالہ ان یبلغ المقام المحمود لقم عند اللہ وان یرزقنا البصارکم ما اماما مہدیا ناصرا بالحق منکم. پھر آپ کہتے ہیں اللہم محیائی محیا محمد وآل محمد وماتی ممات علی محمد وآل محمد اللہم ان حال تبرک بنی امیہ. تو یہ دیکھیں ہماری زندگی اور ہمارا جینا آل محمد کو. تو نصرت امام 3 جگہ جو ہے زیارت عاشورہ جو حدیث قدسی ہے اس میں اس کا تذکرہ آیا. ایک مقام محمود وہ ہے جو قرآن میں جس کا تذکرہ آیا، ایک مقام محمود یہ ہے کہ یہ زیارت عاشورہ میں آیا. تو ہمارے پاس ہماری تکلیف شرعی اس کے علاوہ کچھ بھی تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے یہ صرف اور صرف نصرت امام، معرفت امام، اس کی طرف رجوع کریں. اور جیسے کہ چھٹے امام نے بصائر الدرجات میں فرمایا، اے مفضل میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، دین ایک رجل ہے، وہی ایمان ہے، وہی امام امت ہے جس نے اس کی معرفت حاصل کر لی، اس نے اللہ کی اور اس کے دین کی معرفت حاصل کر لی. صحیح. میں بات کروں ابھی آپ سے، سیدانی والا ٹاپک بھی تو کنکلوڈ ہو گیا تھا، مگر آپ مزید چاہتے ہیں تو بات کر لیتے ہیں. اچھا وہ شفاء صدور، میرا خیال ہے بچہ وہ کہہ رہا تھا کہ شفاء صدور فی زیارت عاشور، علامہ طہرانی جو مشہور و معروف کتاب ہے، میرے پاس ہے، میرا خیال ہے وہ اس میں ذکر کیا ہے انہوں نے کہ مقام محمود سے ایک مراد صاحب الامر کا ظہور ہے، کیونکہ تمام مشکلات، پریشانیاں اور تمام چیزیں جو ہیں حل جو ہے، فرج جو ہے وہ بس اسی میں وابستہ ہے. ٹھیک ہے بھائی.
اچھا جی، کوئی سوال ہے ہمارے لیے ابن شہید صاحب؟ بہت سارے ابھی تو قبلہ پری فیس چل رہا ہے، ابھی تو شروع ہوں گے. اچھی بات ہے. اب اپنا بنا دینا بات، تاکہ میں 2 جملے لوگوں کے لیے خدمت میں عرض کروں، کیونکہ ہمارے لائق اگر آپ کا کوئی فرمان ہے تو بتائیے. میرے محترم ناظرین، بحار الانوار ہے، جلد نمبر 26، الجزء السادس والعشرون، یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل پہ کتاب الامامہ ہے. یہ حدیث ملاحظہ فرمائیے، فضائل احمد بن شازان سے روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ تعالی جعل لأخی علی بن ابی طالب علیہ السلام فضائل لا تحصى کثرہ. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی خوبصورت فضیلت، کس کو بولتے ہیں؟ فضیلت بولتے ہیں خوبصورت خصال، خوبصورت بہت ہی خوب حسین باتیں، قابل تحسین، قابل بیوٹیفل کیریکٹرسٹکس. اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل دیے ہیں، لا تحصیٰ کثرت، اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کو آپ گن نہیں سکتے. ومن قرأ فضیلة من فضائلہ مقرا بها غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. کوئی شخص اگر ایک فضیلت پڑھے، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو پڑھے اور اس کو کیا کرے؟ اقرار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ومن كتب فضيلة من فضائله لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقيت لتلك الكتابة رسم. اور جو ان کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ دے تو ملائکہ ہمیشہ اس کی کیا کرتے ہیں؟ اس شخص کی استغفار کرتے ہیں جب تک اس خط کا کوئی اثر بچا ہو دنیا میں. ومن استمع الى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالسمع. اور جو ان کے فضائل کو، ان کے ایک فضیلت کو سنے، اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ جو انہوں نے استماع سے حاصل کیا، سننے سے حاصل کیا، وہ معاف کر دیتا ہے. ومن نظر الى کتابت من فضائلہ غفر اللہ له الذنوب التي اکتسبها بالنظر. اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف کرتے ہیں جو، اگر کوئی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کی حدیث پڑھ لے تو جو گناہ جو آنکھوں سے حاصل کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے. پھر فرمایا النظر الى علی بن ابی طالب عبادہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف دیکھنا عبادت ہے. ولا يقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراء من اعدائہ. اور اللہ تعالیٰ ایمان کو قبول نہیں کرتا، کسی کے ایمان کو، مگر یہ کہ انسان امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا ولی سمجھے، اپنا صاحب اختیار سمجھے، اور اس کے دشمنوں کا دشمنی کرے، اس کے دشمنوں سے دشمنی کرے. یہ شرط ہے کہ انسان کا عمل قبول نہیں ہے، ایمان قبول، مومن ہی نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، آپ سیدانی کے نکاح کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ایک بات سن لیں. اور بھی لوگ بہت منتظر ہیں نا، اس لیے دوسروں کو بھی باری دے دیں. ابن شہید صاحب، ہاں، مقدمہ جو ہے نا، مقدمہ نہ کریں، اصل موضوع پہ جائیں، اصل موضوع پہ آ جائیں، تلوار نکال کے حملہ کریں. اچھا، تو امام نے فرمایا، یعنی چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ قائم کے فضائل تم تابد بیان نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ تم دیکھ نہ لو اور وہ تم پہ حجت قائم نہ کریں. اور جو ان کو لفظ قائم سے یاد کرتا ہے اس کی طرف شفقت سے وہ دیکھتے ہیں. اور اللہ بھی جو ہے فرماتا ہے کہ جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں. حدیث معراج میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حالت قیام میں سے آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں. اچھا، میں گزارش عرض کرتا ہوں قبلہ و کعبہ میرے عزیز من، کہ ہم نے کتب اربع سے، یعنی علوم اہل بیت سے 12 روایات اور 12 محکم آیات آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی، جو اعتقاد شیخ صدوق علل الشرائع اور الکافی سے ہے. اگر خیر کثیر، آپ نے جیسے ابتدا میں اپنے مقدمے میں فرمایا کہ اگر خیر کثیر نہر ہے تو تانا دینے والے کو ابتر کیوں کر دیا اللہ نے؟ نہ شانعہ کا ہول ابتر کیوں کر دیا اللہ نے؟ اللہ اہل بیت علیہ السلام پہ اعتراض ہے نا، مجھ پہ اعتراض نہیں ہے، اللہ پہ اعتراض ہے. اعتراض یعنی وہ نہر بہت سیکنڈری ہے، اصل جو اس میں لب لباب ہے وہ ہو رہا ہے اولاد کثیر عطا فرمائی. دوبارہ دشمن جو گالی دے رہا ہے، کس نے بولا اولاد کثیر؟ آپ مفسر کون ہے اس کا؟ اولاد کثیر کون ہے مفسر اس کا؟ میرے خیال ہے میں نے شیعہ، میرے پاس 25 تفسیریں ہیں، ان میں نے اکثر میں یہی دیکھا ہے. اس سے فقط یہی مراد ہے. دیکھیں کوثر جو ہے کوثر کا مراد، دیکھیں کوثر بر وزن فوعل، فوعل کے وزن پہ وزن کوثر، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ علماء کا اجتہاد ہے کہ کیونکہ کثرت سے کوئی چیز ہے جو زیادہ ہے، وہ چیز جو زیادہ کیا ہے وہ کہیں گے وہ اولاد ہے، وہ علماء ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے. یہ علماء کے اجتہاد ہیں، جماعت عمریہ کے اجتہادات مذہب شیعہ میں داخل ہو گئے ہیں، تو آپ کے مفسرین بھی کہنا شروع کر دیں کہ یہ اولاد کثیر ہے.
قرآن کا مفسر صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام ہے. فلان آیے سے کیا مراد ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے. یہ رائے سے نہیں پتہ چلتا. ہاں تو اگر کوئی حدیث ہے تو ہمیں بتائیں نا. جب اہل بیت علیہ السلام نے دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام نے متواتر احادیث میں بیان کیے ہیں کوثر سے مراد نہر کوثر ہے، حوض کوثر ہے، اور کسی حدیث میں نہیں یہ کہ اس سے مراد اولاد ہے. تو آپ کس مجوز کے ساتھ کہتے ہیں اس سے مراد اولاد ہے؟ مجوز تو کوئی نہیں ہے. میرے جو تھیسس ہے اس میں نے 25 تفسیریں چھٹی ہوئی ہیں. میں آپ سے گزارش کروں، میں آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کر دوں گا. اچھا دوسری بات یہ ہے اور ایک حدیث پہ 25 حدیث میں سے 25 تفسیر میں سے ایک حدیث پیش کرو نا. تفاسیر ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تفسیر کون لکھتا ہے؟ مولوی لکھتے ہیں. مولوی کے جو رائے ہے وہ مولوی کیا کہ اس آیت سے مراد کیا، یہ اس کی کوئی حجت نہیں ہے. مولوی ہاں اہل بیت علیہ السلام اصلی مفسر ہیں قرآن کے. وہ اگر کہہ دیں کہ کوثر سے مراد اولاد ہیں تو بسم اللہ، وہ دکھاؤ نا. اہل بیت علیہ السلام جب فرماتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ نہر ہے. آپ ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سے کیسے ہو سکتا ہے، نہر سے کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ نہر نہیں اس سے مراد یہ تو پھر نشان اقول ابتر، یہ فضول ہے، یہ اس سے نہیں ملتا آگے پیچھے. یہ تو آپ یہ تو آپ اہل بیت علیہ السلام پہ اعتراض کر رہے ہیں. ہاں نشانے کا ہول ابتر تو اسی سے مفہوم کیا ہوا پھر نشانے ہول ابتر کا؟ یہ مفہوم ہوا نا کہ ہم نے تم کو آپ کا دشمن جو ہے اس کا کوئی دین و ایمان اور خیر اور حسب نہیں ہے. یہ وہ 4 مخصوص لوگ تھے جو مسجد میں بیٹھ کے تانے دیتے تھے، ان کی مذمت میں یہ آیت نازل ہوئی. ہمارے احادیث میں عمرو بن العاص ہے، ہمارے احادیث میں عمرو بن العاص، اور جماعت مخالفین کے روایات میں عاص اور عاص کے بیٹے عمرو بن العاص ہیں. ہمارے ہاں ہے عمرو بن العاص. اچھا اگر ہم علل الشرائع یا اصول کافی کو بھی نہ لیں اور صرف صدوق اعتقادات شیخ صدوق لے لیں تو ہمیں بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ سادات کے لیے الگ قوانین ہیں موجود ہیں. مثال کے طور پر ان کے لیے بالیقین اجر رسالت، شریک فی الخمس مع اللہ، شریک فی الدرود، سید طائب ہو کر مرے گا. یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ بنا رہے ہیں، شیخ صدوق نے یہ باتیں نہیں کہ آپ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کھول لیں نا آپ اعتقادیہ. آپ کو وہ حدیث آپ پڑھ لیں، وہ حدیث آپ پڑھ لیں، متن پڑھ لیں، پھر کہتے ہیں کہ بھئی اس سے سیدانی کا نکاح حرام ہے. بھئی وہ دکھا دیں ہمیں وہ حدیث. اس طرح کہ اپنے سے کہہ دینا وہ چٹھی آپ دیکھیں، اس طرح آپ چٹھی لے کے آئے نا، ایک چٹھی لے کے آئے آپ کے پاس ہاتھ میں کاغذ ہے، وہ خود آپ کے اپنے نوٹس ہیں، وہ نوٹس اپنا نہ پڑھیں، آپ ہمیں حدیث پڑھیں، بولیں اس کتاب میں اس صفحے میں یہ حدیث ہے، اس میں یہ حدیث لکھا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدانی کی نکاح حرام ہے. پھر ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا. اس طرح آپ چٹھی لے کے آئے ہیں، چٹھی میں اپنے خیالات آپ نے لکھا ہے، وہ اس کی کوئی ویلیو ہے نہیں. اور آپ صدوق سے جو باتیں آپ نسبت دے رہے ہیں نا، وہ صدوق نے وہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں، صدوق وہ باتیں جانتا ہی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا یہ صدوق کچھ کہہ رہا ہے، میں صدوق کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ اور اس سے نسبت دے رہے ہیں. آپ اگر صدوق کے کتاب سے نقل کر رہے ہیں، صدوق کے الفاظ نص الفاظ پڑھیں، پھر کہتے ہیں کہ صدوق یہ کہہ رہا ہے، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ سیدانی کے نکاح حرام ہے. پھر ہم جواب دیں گے. نص الفاظ پڑھو. آپ رسالہ کھول لینا شیخ صدوق کا، آپ کے پاس میں کیوں کھول دوں؟ آپ استدلال، آپ کا کام ہے استدلال. آپ چٹھی کیوں لے کے آئے؟ آپ صدوق کا کتاب لے کے آتے نا، صدوق کا کتاب لے کے آتے ہیں، وہ آپ کا کام ہے. صدوق کا استدلال آپ کر، مجھے کہتے تم کھول دو. آپ کا کام ہے استدلال کرنا. صدوق کا کتاب لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں صدوق کے یہ الفاظ ہیں، صدوق نے یہ روایت کی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدانی کا نکاح حرام. وہ آپ نہیں کر رہے، کہتا ہے تم کھول دو. آپ نے کیوں نہیں کھولا؟ آپ لے کے آتے نا. مجھے تو پتا ہے کہ صدوق نے ایسا کوئی بات ہی نہیں کی ہے کہ سیدانی کا نکاح حرام ہے. میں کیوں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں؟ لوگ منتظر. آپ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آپ اس طرح لے کے آتے. آپ کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سیدانی کا نکاح، اسی لیے آپ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو پھرا رہے ہیں. تو لوگ سا کے سمجھیں کہ صدوق نے شاید کہا ہے. لسان العرب انسائکلوپیڈیا ہے، ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ دینداری میں برابری، بے نظیر ہونا اور حسب اور نسب ہونا، اور اس کی جو ہے امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، اس کی کفاءت میں شمار کیا ہے حسب نسب کو. تو پھر جوائبر کو کیوں رشوت دیا؟ اگر کفاءت دیکھیں، اگر کفاءت کے لغوی معنی یہی ہے، وہ دیکھیں میں نے اس کفاءت پہ میں نے تقریر کی، میری تقریر کو دیکھیں، لفظ کفو کے لفظی معنوں میں نسب نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں لم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا نسب ہی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ جیسا نسب کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کا نسب، اللہ جیسا کوئی نہیں. کفو بولتے ہیں مثل کو، نظیر کو، کیونکہ جماعت علماء عمریہ کے ہاں کفاء میں نسب شرط ہے، اس لیے اس نے ابن منظور نے کہا، یہ اس کے لفظی معنی نہیں ہے، وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. جماعت مخالفین کا عقیدہ برائے ابن منظور، اور دوسری کتب میں جو کتب لغت میں ذکر کیا ہے وہ اس کے لفظی معنی نہیں ہے.
اگر لفظی معنوں میں یہ شامل ہوتا، لفظی معنوں میں کفاءہ میں نسب شرط ہوتا تو یہ ہر جگہ شرط ہے، تو پھر ایک خاندان دوسرے خاندان سے شادی کرنا ہی حرام ہے، کیونکہ آپ کا ہم نسب نہیں ہے، آپ کا ہم نسب نہیں ہے، آپ کو شادی نہیں کر سکتے بھائی، ختم بات. وہ صرف وہ سید غیر سید کا نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویبر کا رشتہ کیوں مانگا ہے انصار سے؟ نسب میں برابر نہیں ہے، کفو نہیں ہے. ذبح کے لیے مقداد کا رشتہ کیوں دیا ہے؟ نسب نہیں ہے، یہ باطل کیا؟ حالانکہ خود فرمانا ہے کہ المؤمن کفو المؤمنہ، اور ساتھ ہی دو مختلف خاندان میں شادی کرا رہے ہیں. آپ کو جواب میں پہلے بار دے چکا ہوں. مورخ نے لکھا ہے، مورخ نے لکھا ہے، کسی ذبح والا واقعہ کسی مورخ نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. وہ تو محدثین نے، ہمارے یہاں تو روایت اتنی کنفرم نہیں ہے. آپ میں قرآن اول کی کتابوں سے آپ سے گفتگو فرما، تو آپ ایک حدیث لے کے آئے نا کہ حدیث یہ جائز نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہے نا. آپ اہل بیت علیہ السلام کے متواتر احادیث کو نہیں مان رہے، کہتے ہیں یہ کنفرم نہیں ہے. آپ ایک غیر کنفرم حدیث لے کے آئے، آپ ایک غیر کنفرم حدیث لے کے آئے کہ زیدانی کا نکاح نہیں ہے غیر سے جائز. آپ ایک لے کر آئے کہ جائز ہے، ٹھیک ہے، میں نے یہ دکھا دیا. سورہ نساء کی 49 ورس میں ہے کہ عورت کا حاکم ہے، شوہر اور رئیس ہے اور سردار ہے، مرد عورتوں کے حاکم اور نگران ہے، ان کی فضیلتوں پر جو خدا نے بعض کو بعض پر دی ہے. اب یہاں پہ ہمارے امام امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہماری فضیلتوں میں سے ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر سوائے کوئی حاکم، ہمارے سوا کوئی حاکم بنے. وہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ حدیث کا نص پڑھو، حدیث کا نص پڑھو، علل الشرائع صفحہ نمبر 569. اما نص پڑھو بھائی، نص پڑھو، عربی میں نص پڑھو تاکہ ہم جواب دیں. ہاں تو نص عربی میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کے باتوں کا جواب کئی دفعہ دے چکے ہیں بھائی. وہ پرانا اپنا نوٹ لے کے آئے ہیں ابن شہید صاحب. نہیں قبلہ، میں تو آپ کو عرض کر رہا تھا، لیکن اب بھائی آپ عربی میں نہیں حدیث نہیں پڑھ سکتے، آپ سب کو معلوم ہے، اسی لیے آپ اردو میں خود لکھ کے لے کے آتے ہیں، وہ ترجمہ بھی خود کر لیتے ہیں. اور نہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے کہ کوئی شادی نہیں کر سکتا، سیدانی بیچاری شادی نہیں کر سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کی جو شادی کر دی ہے مقداد سے، اور یہ کہہ کے شادی کر دی میں اس لیے شادی کرا رہا ہوں تاکہ نکاح آسان ہو جائے اور ذات پات کا نکاح کے معاملے میں ختم ہو جائے، اور اس لیے کہ مومن مومنہ کا کفو ہے، اور اس لیے کہ لوگ میری اتباع کریں. رسول نے یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ واضح دلیل ہے، واضح دلیل. ذبح ان کا چچا کا بیٹا سید پکی سیدانی ہے، غیر سید سے خود پیغمبر نے اس کی شادی کرائی ہے، غیر سید سے شادی کرائی ہے. ہاں، اور ذبح کے لیے نکاح صدقہ حرام، خمس جائز، اور مقداد کے لیے صدقہ جائز، خمس اس کو نہیں دے سکتے، پیغمبر نے شادی کرا دی. ہمیشہ کے لیے ثابت ہو. ایک طرف امام فرما رہے ہیں کہ تمہارا کفو تمہاری قوم میں ہے، رسول خدا فرما رہے ہیں. اسی حدیث کو پڑھو نا آپ شروع سے. اسی حدیث کے آغاز میں 2 دفعہ فرمایا کہ غیر عرب میں شادی کر سکتے ہیں، قریش بنی ہاشم میں شادی کر سکتے ہیں. اس میں 2 دفعہ فرمایا، اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ علل الشرائع میں، کافی میں، کافی میں، کافی میں، کتاب کافی میں ہے، کتاب تہذیب میں بھی ہے. اوکے ابن شہید صاحب، آپ کو سلام، آپ کو سلام. بات سنیں، کوئی ہدیہ کرنا ہے. ابھی تو خون کے دریا بہائے جائیں گے، ابھی تو ظلم کے دھبے مٹائے جائیں گے، ستم گروں کے پرخچے اڑائے جائیں گے، ابھی تو قبر سے مردے اٹھائے جائیں گے. سوال کر چکی ہیں زہرا، جواب لینا ہے، بدق کا مہدی نے آ کے حساب لینا ہے. علی کا شعر ابھی صبر کی کچھار میں ہے، زمانہ آخری محمد کے انتظار میں ہے. محمد کا محمد بیٹا اس زمین کو جنت نام نہیں لیتے، نام نہیں لیتے، امام علیہ السلام کا نام نہیں لیتے. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. نہیں ہر حالت میں، ہر حالت میں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر. سیریز کا وعدہ یاد ہے نا؟ جی سر، جی. لیکن جو شخص امام علیہ السلام کا نام مجمع میں لیتا ہے اس پہ لعنت ہے. آپ جو ہے نا، شیعہ ائمہ علیہ السلام نے بولا ہے کہ یہ کام نہ کیا کرو، اور نہیں بولا کہ صرف غیبت صغریٰ میں یہ مجتہدین کی باتیں نہ سنا کرو. اچھا، جمشید صاحب تشریف لائے ہیں. ذاکرین ہے کون ہے جی؟ ہاں جی، آج چلیں اس کو لیتے ہیں پہلے، پھر جمشید بھائی کو لیں گے. چلیں جناب، یہ کون ہے بھائی؟ السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی؟ وعلیکم السلام. سیدھا بیٹھ، لیٹ کے نہیں، لیٹ کے میں کاٹوں گا. سیدھا بیٹھو. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ راشد اقبال میرا نام ہے. راشد صاحب کہاں سے کال کیا؟ میں گلگت بلتستان سے بول رہا ہوں. ہوئے مقلد ولایت فقیہ مقلد. اچھا بولے، کیا حکم ہے راشد صاحب؟ ایکچوئل میں
خامنئی بڑا یا سیستانی؟ ایک بات بتاؤ، خامنئی بڑا یا سیستانی بڑا؟ میں بتاؤں گا ابھی تھوڑا سا بس مولویوں والی کون بڑا ہے؟ سیستانی بڑا ہے یا خامنئی بڑا؟ خمینی بڑا یا خوئی بڑا؟ خمینی بڑا یا خوئی بڑا؟ کون بڑا؟ سارے رضی اللہ. یہ کیسے ہوا؟ سب رضی اللہ، عمر بھی رضی اللہ، سب رضی اللہ. ایک محفل سجی ہے تو مولا علی کا قول ہے کہ بس آواز اوپر اونچی نہیں ہونی چاہیے، تو آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو میرے کچھ سوالات ہیں. میں وائڈلی نا یہ کہہ رہا ہے، مجھے تو لگ رہا ہے لیٹا ہوا یہ شخص کہتا میں سیدھا بیٹھا ہوں. میں لیٹا ہوا نہیں، ایکچوئل میں نا ہمارے یہاں پہ لائٹ کا ایشو ہوتا ہے. اچھا چلو 2 گھنٹے کے لیے تو آپ لگ رہا ہے ایکچوئل میں دیوار کے راشد صاحب. اچھا آپ بلتستان کے ہیں؟ گلگت کے ہیں؟ کس جگہ کے ہیں؟ میں بلتستان سے ہوں. بلتستان میں، اوکے جی. اسکردو؟ جی اسکردو روندو جی. اوکے وہاں پہ وہ اکبر شاہ ہے، ہمارا دوست ہے، رہتا ہے، اس کو جانتے ہیں؟ اکبر شاہ رضوی. ایکچوئل میں اسکردو بہت بڑی ہے، وہاں پہ کم از کم وہ مولوی آپ کا وہ 3-4 لاکھ آبادی ہے وہاں کی. ایکچوئل میں وہاں رہا بھی نہیں ہوں اتنا، تو میں اس وقت رہتا گلگت میں ہوں، مین سٹی میں نا. اوکے چلیں حکم کریں بھائی صاحب، کیا حکم ہے؟ میرے کچھ سوالات تھے جو کہ یہاں پہ کچھ کلیئر ہو گئے. میں تقریباً پچھلے 2 گھنٹے سے سن رہا ہوں آپ کو نا. باقی لاسٹ والا مجتہدین کا سوال لاسٹ میں کریں گے، وہ چھوڑیں وہ تھوڑا سا نا لاسٹ والا ہے، وہ آسانی سے آپ جواب دے بھی دیں گے. مجھے میرا جو کنسرن ہوتا ہے اوورال اہل تشیع، وہ کنسرن یہ ہے کہ جو اہل بیت کے معاملے میں ہمارا جو ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا، کہ ان کے معصومیت کو جو ایک غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے، خصوصاً جو آپ نے ابھی بتایا بیت الخلاء کے معاملے میں، وہ بتایا، پھر جو میاں بیوی کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس کے معاملے میں ہمارے بہت ہی غلط کانسیپٹس ہوتے ہیں جو کہ اہل بیت کے جو اقوال ہوتے ہیں اس کے حساب سے نہیں ہوتے ہیں. تو کائنڈلی کیا اس کو آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ جس طرح ایک میاں بیوی کے درمیان میں جس طرح ایک عام انسان کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، تو وہ اہل بیت اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، اور جو دوسری جو ان کے معاملات ہیں، جیسے امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو ان کے پاس جو کرامات تھے، ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول رکھا ہوا تھا، اس کا جو انہوں نے اظہار وہاں پہ نہیں کیا. تو یہ دو تمام چیزیں جو مس کانسیپشن پائی جاتی ہیں اہل تشیع میں، شیعہ اثناعشری میں، تو اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں تو میں اپنے نیکسٹ سوال کی طرف پھر جاؤں گا. ایکسپلین کیا؟ ایک آدمی نے پہلے سوال کیا تھا، میں نے جواب دے دیا. جو وہ اہل بیت علیہ السلام میں اپنے حرم میں اپنے عورتوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے اس کا زیادہ میں علم نہیں ہے، وہ نہیں بتاتے تھے کہ وہ کیا کرتے ہیں. بہرحال مستحبات معلوم ہے، جو انسان اپنی بیوی کے ساتھ جاتا ہے اس کے مستحبات کیا انہوں نے بتایا ہے، لیکن وہ خود کیا کرتے ہیں یہ کسی روایت میں اسپیکولیٹ نہیں کرتا، وہ مجھے نہیں معلوم اس بات کا. وہ جو حدیث میں ہے وہی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، روایات میں حدیث میں ہے، لیکن وہ سر نہیں کہتے تھے کہ ہم جاتے ہیں گھر میں یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، یہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام حیا کے پیکر تھے، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام باحیات ہے. وہ ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، بالخصوص جو وہ پرائیویٹ تعلقات ہیں اس کے متعلق کچھ زیادہ بات نہیں. زیادہ سے زیادہ جو ہمیں نظر آیا ہے، ایک دفعہ ایک شخص نے دیکھا حضرت امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے سر اور بال گیلے تھے، یعنی انہوں نے غسل کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تھا، یعنی اس سے کنایتاً یہ کہ میں نے غسل کیا. ٹھیک ہے نا، زیادہ جو مجھے نظر آیا یہ نظر آیا، اس سے زیادہ مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں ایکچوئل میں چیزوں کو اس طرح سمجھتا ہوں، تقلید کو جو کامن سینس والی چیزیں ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ تو کامن سینس ہے، جہاں تک ہماری پہنچ ہوتی ہے کہ اہل بیت کے احادیث اور ان کے اقوال تک ہماری رسائی ہوتی ہے، ان کو ہم ریڈ کریں اور ان سے اگر سولوشن نکلتا ہے دیٹس اوکے، اگر نہیں نکلتا ہے تو لیٹس سپوز اس سے بھی زیادہ ہم اپنے قریبی جتنے بھی محدث ہیں یا جتنے بھی علماء ہیں ان سے کانٹیکٹ کر کے اس چیز کا سولوشن تو ہم نکال سکتے ہیں. لیکن کیونکہ میں آپ کو کافی ٹائم سے سنتا بھی ہوں، آپ سے پہلے میں ضمیر اختر صاحب کو سنتا تھا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ تو چلے گئے. ابھی میں آپ کو کافی ٹائم سے سن رہا ہوں. یہاں پہ جو میجر مسئلہ آتا ہے جو مجھے تقلید پہ کنونس کرتا ہے وہ ہے جہاد کا، کہ لیٹس سپوز ابھی جیسے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے،
حماس ان ہے، حزب اللہ ان ہے. آپ چلے جانا جواد نقوی کے ساتھ. آپ کیوں نہیں جا رہے؟ جواد کو پکڑ کے آپ لے کے چلے، آپ دونوں چلے جائیں جواد کے ساتھ فلسطین چلے جائیں، خرچہ ہم دیں گے. وہ ایکچوئل جواد نقوی صاحب کی بات کر رہے ہیں. لاہور والے دعا کریں گے بھائی. چلیں اسرائیل آپ کو فوراً آپ کو جنت بھیج دے بھائی. کیا خیال ہے آپ اور جواد کو اکٹھے جنت یا جہنم ہو تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن ہماری جان چھوٹ بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں میرے بارے میں کلیئر ہو جائے. میں ایکچوئل میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور میں انٹرنیٹ کو اچھا خاصا دن میں 15-20 گھنٹے تک میں انٹرنیٹ میں رہتا ہوں، اور میں چیزیں سرچ کرتا رہتا ہوں. زندگی نہیں ہے، لائف ہی نہیں ہے بھائی پھر تو آپ کی. تو یہ جو جہاد کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ابھی کون لیٹس سپوز گلوبل وار چھڑ جاتی ہے، فرض کرنا World War 3 چھڑ جاتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، عرب ریجن جو ہے وہ وار کے زد میں آتا ہے، تو کیا اس وقت ہم کیسے متحد ہو سکتے ہیں جہاد کے معاملے میں اگر ہمارے پاس جو تقلید کا کانسیپٹ ہے یہ نہ ہو؟ کیا کس سے جہاد کرنا ہے آپ نے؟ کس سے کس لیے جہاد کرنا ہے؟ عرب سپرنگ ہو جاتا ہے، جو کہ عرب سپرنگ کے بارے میں آپ نے کس سے جہاد کرنا ہے؟ ابھی جنگ ہے نا، ابھی جنگ ہے، ابھی دنیا میں جنگ ہو رہے ہیں، یوکرین میں جنگ ہے، ابھی مثلا فلسطین میں جنگ ہے، اس سے پہلے دوسری عالمی جنگ تھی، پہلی عالمی جنگ تھی. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کیا کرنا؟ اگر وہ چھوڑیں، اگر آپ سن 1940 میں ہوتا ہے نا، 1940 میں امریکہ جو ہے جاپان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے پیسیفک تھیٹر میں، اور امریکہ کا جنگ ہو رہا ہے یورپ میں، ٹھیک ہے، فرانس میں جنگ ہے، اٹلی میں جنگ ہے، نارتھ افریقہ میں جنگ ہے، اور ایسٹرن فرنٹ میں رشیا کا وار ہے. کس کے ساتھ؟ رشیا کا وار ہے، سوویت یونین کا وار ہے جرمنی کے ساتھ. آپ جہاد عالمی جنگ ہے، آپ کیا کرتے بھائی اس زمانے میں؟ اگر میرے یہاں پہ جنگ چھڑ جاتی وہ ظاہر سی بات ہے، ہم نے جنگ تو کرنی ہے نا. جب آپ کے دروازے تک جنگ آ جائے تو آپ نے جنگ کرنی ہے. لیکن ابھی میں یہ پوچھتا ہوں، جنگ آپ کے دروازے پہ نہیں آئے گی اگر آپ خود نہ لے کے آئیں. اگر آپ خود نہ لے کے آئیں جنگ کو، جنگ میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب کیا دیکھیں. سن 1920 میں انگلینڈ نے حملہ کیا عراق میں، اور وہاں پہ عثمانیوں کی حکومت تھی. عراق میں کس کی حکومت تھی؟ عثمانی، خلافت عثمانی کی حکومت. بلکہ اس سے پہلے 1916 اس طرح 1914 اس طرح حملہ کیا تھا. تو یہ نجف کے مجتہدین نے کہا او کافر آ گیا ہے، اس کے خلاف ان لوگوں نے اعلان جہاد کیا. ٹھیک ہے نا، یہ ان کی بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ تو اس سے پہلے کون سے مسلمان تھے؟ وہ جو آپ کے سر پہ حکومت کر رہا ہے کون تھا؟ وہ اس سے پہلے عثمانی تھے. وہ کون سے مسلمان تھے؟ وہ نام کے مسلمان تھے. اب انگریزوں سے تو بہتر ہے. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب سن لیں، اب ان لوگوں نے سن لو کیا کیا. ان لوگوں نے بھائی دکیلا انگریز نکل گیا عراق. ان کا کوئی فائدہ ہوا؟ حکومت کس کو مل گئی؟ حکومت وہ مکے کے شرفاء جو تھے، یہ ملک حسین اردن کا جو اس کا ابا جی، یہ عراق کے بادشاہ بن گئے. شیعوں کو کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عراق میں وہاں پہ کھو ہوا، اور اس کے بعد جو ہے عبدالقاسم سلام کی حکومت آئی. پھر یہ کچھ سال گزرے، پھر صدام والوں کی حکومت، انہوں نے انقلاب کیا حکومت آئی. تو یہ دیکھیں جہاد جو ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ ہے کہ جہاد آپ صرف اور صرف کس کے تحت حکم کر سکتے ہیں؟ صرف امام معصوم علیہ السلام کے فرمان میں کر سکتے ہیں. بغیر امام کے کسی کے کمان کے اندر آپ جہاد نہیں کر سکتے، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. مسئلہ یہ ہے نا ہمارے لیے، آپ بھی جانتے ہیں امام غیبت کبریٰ میں ہیں. بالکل، تو تب تک جہاد ہی نہیں ہے، بالکل جہاد نہیں ہے، جہاد ختم ہے، یاد نہیں. اگر مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وار پورے عرب سپرنگ ہو جاتی ہے تو اس وقت ہم یہاں پہ آپ سو جاؤ گے، آپ جو ہے نا 20 گھنٹے انٹرنیٹ پہ سرف کر کے پتہ نہیں کون سے کلپ بھی کون سے دیکھتے ہوں گے آپ. وہ تو ہمیں نہیں بتاتے نا آپ وہ تو آپ اللہ ہی جانتا ہے. وہ یاد رکھو وہ گناہ ہوتا ہے اس میں. جو کلپ آپ دیکھتے ہو نا ویسے مذاق کر رہا ہوں، کلپ دیکھ کے 20 گھنٹے میں 20 گھنٹے انٹرنیٹ پہ ہوتا ہوں. وہ آپ کا دماغ جو ہے نا کچھ خشک ہو گیا، عرب اسپرنگ ہو گیا. عرب اسپرنگ یہ میں نے کہا نا، یہ اپنے گلگتی جو ہے نا، یہ جو ہے نا ان کا آپ کیا عرض کریں. ہم پٹھانوں کا کہتے ہیں کہ عقل نہیں ہے نا پٹھان. تو ایک کیٹیگری ایک اور بنانا چاہیے گلگتی حضرات کی. یہ بھی ان کے جو ہے نا کامن سینس میں کچھ ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے.